الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ لا يحب الفساد سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہ رب العزت فساد اور جھگڑوں کو پسند نہیں فرماتے۔ ہمارے گھروں سے، ماحول اور معاشرے سے یہ لڑائی جھگڑے کیسے ختم ہوں، اس پر کئی دنوں سے بات چل رہی ہے۔ ان لڑائی اور جھگڑوں میں ایک بڑا رول میاں بیوی کی لڑائی جھگڑے کا ہوتا ہے۔ میاں بیوی دونوں مل کر ایک گھر بنتے ہیں۔ اگر ان کے آپس کے درمیان یہ لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں تو گویا یہ گھر کے بے آباد ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ میاں بیوی کا تعلق کوئی کچا دھاگا نہیں ہے، ایک گہرا رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور انہوں نے تم سے پکا عہد لیا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے بیوی کو کروٹ کی ساتھی کہا ہے۔ یہ زندگی بھر کا ساتھ ہوتا ہے۔ میاں اور بیوی دونوں کو سمجھداری سے کام لینا چاہیے اور محبت و پیار کی زندگی گزار کر شیطان کو اس میں دخل اندازی کا موقع ہی نہیں دینا چاہیے۔ اینٹیں جڑتی ہیں تو مکان بن جاتے ہیں، دل جڑتے ہیں تو گھر آباد ہو جاتے ہیں۔ یہ ذمہ داری خاوند کی بھی ہوتی ہے اور بیوی کی بھی ہوتی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ محبت و پیار سے کام لیں۔ یہ اصول یاد رکھیں، جہاں محبت موٹی ہوتی ہے وہاں عیب پتلے ہوتے ہیں، اور جہاں محبت پتلی ہوتی ہے وہاں عیب موٹے ہوتے ہیں۔ اس لیے شریعت نے نکاح کے بعد محبت کو اجر اور ثواب کا ذریعہ بتایا۔ چنانچہ میاں بیوی آپس میں جتنی محبت کریں گے، جتنا پیار کریں گے، اتنا ہی اللہ رب العزت ان سے راضی ہوں گے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جب خاوند اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے، بیوی اپنے خاوند کو دیکھ کر مسکراتی ہے، اللہ رب العزت ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ اس میں آج ہم بیوی کی سائیڈ کا تذکرہ کریں گے
کہ کون سی غلطیاں اور کوتاہیاں وہ کرتی ہے جس کی وجہ سے گھر برباد ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ کل خامند کے بارے میں تذکرہ کریں گے۔ ایک اصولی بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں شادی کا مقصد بتلایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی بیوی سے سکون پاؤ۔ جو بیوی اپنے خامند کے لیے سکون کا سبب بنے گی وہ اپنے گھر میں ہنسی خوشی زندگی گزارے گی، اور جو خامند کی پریشانی کا سبب بنے گی وہ خود بھی پریشانی اٹھائے گی۔ اس لیے گھر بسانا عورت کے اختیار میں ہوتا ہے۔ ہمارے بڑے کہا کرتے تھے کہ مرد اگر کسی لے کر گھر کو گرانا چاہے تو وہ نہیں گرا سکتا، عورت سوئی لے کر گھر کو گرانے لگے تو مرد سے پہلے گرا لیا کرتی ہے۔ اس لیے عورت کو گھر والی کہا جاتا ہے۔ گھر کا بسانا یہ عورت کے اوپر منحصر ہے۔ یاد رکھیے، خوبصورت، تعلیم یافتہ، مالدار بیوی کو بھی خامند کے دل کی ملکہ بننے کے لیے سمجھداری سے کام کرنا پڑتا ہے۔ لہذا زندگی کے اس سفر میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا رشتہ مضبوط کریں۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ خامند کو یقین دہانی کروائے۔ صرف محبت کا اظہار ضروری نہیں، اس کو محسوس بھی کروائیں کہ واقعی بیوی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ خامند کے سامنے سرد مہری دکھانا یہ جھگڑے کی بنیاد ہوتا ہے۔ شیطان بھی کتنا بدتمیز ہے کہ جب بیوی خامند کے پاس ہوتی ہے تو اس پر عجیب شرم و حیا طاری کرتا ہے، اور جب محفل میں بیٹھی ہوتی ہے تو پھر ان کے سامنے کھلکھلا کے ہنس رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ شریعت نے جہاں محبت کے اظہار کے لیے کہا وہاں اظہار کرنا ثواب ہوتا ہے۔ کئی جگہوں پر ہم نے جھگڑوں کی بنیاد ہی یہ دیکھی، خامند پیار بھی کرتا ہے، محبت کا اظہار بھی کرتا ہے، اور بیوی اپنے اندر دل میں خوش بھی ہے، لیکن اظہار ایسے کرتی ہے کہ جیسے اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ اظہار ایسے کرتی ہے کہ جیسے تو مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ اتنا بڑا بلنڈر ہے کہ اس سے بڑا بلنڈر عورت اپنی زندگی میں نہیں کر سکتی۔ محبت کا جواب ہمیشہ محبت سے دینا چاہیے۔ جب خامند چاہتا ہے کہ بیوی محبت کا اظہار کرے تو بیوی کے لیے تو یہ گولڈن چانس ہے، ایسی بات کہے، ایسے الفاظ کہے کہ خامند کا دل باغ باغ ہو جائے۔ آپ ذرا سوچئے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی محبت کا برملا اظہار فرماتی تھیں۔ چنانچہ بات چیت کے دوران ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ، آپ مجھے مکھن اور شکر کو ملا کر کھانے سے بھی زیادہ مرغوب ہو۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائیں اور فوراً جواب میں کہا، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے مکھن اور شہد کو ملا کر کھانے سے بھی زیادہ مرغوب ہیں۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پڑے، فرمایا کہ عائشہ تیرا جواب بہت بہتر تھا۔ تو اب دیکھیے کہ خامن نے جو بات کہی، بیوی نے گویا ایک قدم آگے بڑھ کر بات کی۔ خامن سے محبت کا اظہار نہیں کریں گی تو کس کے ساتھ کریں گی؟ انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو محبت اظہار چاہتی ہے۔ یاد رکھیے، عشق اور مشق یہ چھپے نہیں رہ سکتے، ہمیشہ اظہار مانگتے ہیں۔ جہاں بھی ہوں گے یہ اپنے کو ظاہر کیے بغیر نہیں رہیں گے۔ اسی طرح بیوی جب خامن سے محبت کرتی ہے تو یوں سوچنا کہ اگر میں محبت کا اظہار کر دوں گی تو خامن کی نظر میں گر جاؤں گی، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ اپنے قول سے اور فعل سے محبت کا اظہار کر رہا ہو اور دوسرے بندے کی نظر میں اس کی قدر کم ہو رہی ہو؟ ہاں، جب خامن چاہتا ہے کہ بیوی محبت کا اظہار کرے اور بیوی ایسے بن کر رہے کہ جیسے وہ تو بالکل ٹھنڈے برف والے دل کی مانند ہے، تو یہ عورت اپنا گھر برباد کرنے کی خود کوشش کر رہی ہے۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے، ایک غریب گھر کی لڑکی تھی جو خوبصورت تھی۔ ماں باپ سوچتے تھے کہ پتہ نہیں اس کا رشتہ کہاں سے آئے گا۔ ایک نیک امیر گھرانے کے نوجوان بچے نے اس کی طرف پرپوزل بھجوایا، شادی ہو گئی۔ ماں باپ بھی خوش تھے کہ بچی کی شادی اچھی جگہ ہو گئی ہے، اس کے بھائیوں کے لیے بھی کوئی روزگار کی صورت نکل آئے گی اور بچی خود بھی خوش رہے گی۔ یہ جب اپنے گھر پہنچی تو خامن نے اس کے ساتھ بہت زیادہ محبت کا اظہار کیا۔ یہ اس محبت کو دیکھ کر نخرے میں آ گئی۔ خامن جتنا محبت کا اظہار کرتا، یہ اتنا اس کی طرف سے سرد مہری کا ثبوت دیتی۔ خامند بہت زیادہ اس پر قربان، صبح و شام اس کی رٹ لگی تھی، تم میرے دل کی ملکہ ہو، تم نے میرے گھر کو جنت بنا دیا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی اچھی خوبصورت بیوی مجھے مل جائے گی۔ یہ جتنی اپنی تعریفیں سنتی اتنا زیادہ نخرے میں آتی۔ خیر، کچھ دن گزرے، ایک دن روتی دھوتی یہ اپنے گھر واپس آ گئی۔ خامد اس کو میکے چھوڑ کے چلا گیا۔ ماں نے پوچھا کہ بیٹی کیا ہوا؟ تو کہنے لگی کہ خامد بہت محبت کے موڈ میں تھا، مجھے پیار کر رہا تھا، چاہتا تھا کہ میں اس کے ساتھ محبت کا اظہار کروں، اور میں ایسے گمسم تھی کہ جیسے مجھ پر تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا۔ بالآخر تنگ آ کر خامد نے مجھ سے پوچھا کہ میں اس قدر تم سے محبت کرتا ہوں، کیا تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ تو کہنے لگی کہ پتہ نہیں کیا میرے دماغ پہ پردہ پڑا کہ میں نے اس وقت نخرے میں آ کر آگے سے کہہ دیا کہ مجھے محبت نہیں۔ بس یہ لفظ کہنے تھے۔ خامد غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ جب تمہیں مجھ سے محبت ہی نہیں تو جاؤ، جہاں محبت ہو وہاں زندگی گزارنا، میری طرف سے تمہیں 3 طلاق ہیں۔ اب جب شادی کے 1 مہینے میں اس کو طلاق ہو گئی اور پھر ماں باپ کے گھر آ کر رہنا پڑا، تب اس کی آنکھیں کھلیں کہ لمحوں میں خطائیں کیں، صدیوں میں سزا پائی۔ پھر اس کے بعد اس کی دوسری شادی نہ ہو سکی، اس لیے کہ جو اچھے رشتے تھے وہ کنواری لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے،
اور اس کے نام پر تو شادی کا دھبا لگ چکا تھا، اور جو رشتے آتے تھے تو بڑی بوڑھے عمر کے لوگوں کے آتے تھے، ان سے شادی کرتے یہ گھبراتی تھی۔ تو اس نوجوان خوبصورت لڑکی کی زندگی روتے دھوتے ہی گزر گئی۔ تو دیکھیں یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے۔ وہ زندگی کا ساتھی ہے، وہ اپنے دل کے سکون کے لیے، اپنے اطمینان کے لیے اگر یہ چاہتا ہے کہ میں اس بیوی سے اتنی محبت کرتا ہوں تو کیا یہ مجھ سے محبت کرتی ہے؟ تو جواب میں بیوی کو اس کا اظہار کرنا چاہیے، کہنا چاہیے کہ ہاں مجھے آپ ہی سے تو محبت ہے، آپ ہی تو میری زندگی کے ساتھی ہیں، میری چاہتیں میری محبتیں ساری آپ ہی کے لیے ہیں، آپ ہی نے میرے لیے دنیا کو جنت بنا دیا ہے، میری تو خوشیاں ہی آپ کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ایسے الفاظ کہنے میں کیا رکاوٹ ہوتی ہے سوائے اس کے کہ نفس کی شرارت ہوتی ہے یا شیطان بدتمیز پیچھے اس کے پریشان کرنے کے لیے تلا ہوا ہوتا ہے، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اشعار بنائے، اور یہ ان کے شعر بڑے مشہور ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کے بعد صحابہ کی مجلس سے فارغ ہو کر گھر تشریف لاتے تھے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے، سلام کرتے تھے۔ اس وقت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کو یہ شعر سناتی تھیں۔ کیا شعر فرماتی تھیں؟ فرماتی تھیں لنا شمس وللآفاق شمس، اے آسمان ایک تیرا بھی سورج ہے اور ایک ہمارا بھی سورج ہے۔ لنا شمس وللآفاق شمس، اے آسمان ایک تیرا بھی سورج ہے اور ایک ہمارا بھی سورج ہے۔ وشمسی خیر من شمس السماء، لیکن میرا سورج آسمان کے سورج سے بہت بہتر ہے۔ فإن الشمس تطلع بعد فجر، اس لیے کہ آسمان کا سورج تو فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ وشمسی طالع بعد العشاء، اور میرا سورج تو میرے گھر میں عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ اب سوچئے کہ بیوی اگر ان الفاظ سے خاوند کو استقبال کرے گی تو خاوند کے دل میں کس قدر بیوی کی محبت آئے گی۔ کوئی ہے آپ میں سے ایسی بیوی کہ جس نے کبھی اپنے خاوند کی محبت میں کوئی ایسے شعر کہے ہوں یا کوئی فقرہ ہی ایسا بول دیا ہو؟ عورت یہ سمجھ لیتی ہے کہ بس خاوند ہی کا ذمہ داری ہے کہ محبت کا اظہار کرے، اور اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ میں جتنا اظہار نہیں کروں گی اتنا محبوبہ بنوں گی۔ یہ بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے۔ چاہیے کہ محبت کا اچھے انداز سے اظہار کیا جائے، عمل سے بھی، قول سے بھی، فعل سے بھی۔ چنانچہ جب خاوند محبت کا اظہار کرے تو بیوی بھی جواب میں محبت کا اظہار ضرور کرے، ایسے الفاظ سے کہ خاوند کا دل مطمئن ہو جائے کہ میری بیوی مجھے ہی چاہتی ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا، اور اگر خاوند کے ذہن میں شک پڑ جائے کہ میری بیوی مجھے بھی چاہتی ہے تو یہ جو نقطہ ہے نا ہی اور بھی کا، یہ خاوند کے دل میں فرق ڈال دیتا ہے۔ بیوی کو ایسی زندگی گزارنی ہے کہ خاوند کو یقین دہانی کروائے کہ آپ ہی سے محبت کرتی ہوں۔ دوسری عام طور پر غلطی کہ
کہ اپنی خوشی پر خامند کی خوشی کو ترجیح دیں. اس کوشش میں لگی رہیں کہ خامند کا دل خوش ہو. یہ نہیں کہ بس ہر وقت مجھے ہی خوش رہنا ہے، میں ہی اکھونا مٹاٹا بن کے رہوں گی. خامند کی خوشی کا خیال رکھیں. اس کا دل خوش ہوگا تو گھر کی ذمہ داریوں کو بھی قبول کرے گا، اور اس کی توجہ کا قبلہ باہر کی بجائے اپنا گھر بن جائے گا. وہ دفتر میں بیٹھ کے گھر کے لیے اداس ہوگا، لوگ اسے اپنے بزنس پہ کام کے لیے روکیں گے اور یہ جان چھڑا کے گھر کی طرف بھاگ رہا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سمجھتا ہوگا کہ گھر جا کر مجھے سکون ملے گا. خامند کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کریں. کئی دفعہ دیکھا کہ خامند ایک بات سے منع کرتا ہے، بیوی سنی انسنی کر دیتی ہے اور پھر وہی کام کرتی ہے. جب منع کرنے کے باوجود پھر وہی کام کیا جائے تو یہ چیز جھگڑے کا سبب بنتی ہے. ایک تیسری بات کہ اگر خامند کوئی کام ذمے لگائے تو اس طرح کرو کہ خامند بے فکر ہو جائے. یہ نہیں کہ جو کام اس نے ذمے لگایا اس کو تو کیا نہیں اور کاموں میں لگی رہی. مثال کے طور پر خامند نے صبح دفتر جانا ہوتا ہے، اس وقت خامند کے کپڑے تیار رہنے، اس کا کھانا تیار ہونا، یہ بیوی کی ذمہ داری ہے. اب خامند کے دفتر کا وقت ہو گیا اور بیوی بیچاری نے ابھی کپڑے ہی نہیں نکالے. کیوں نہیں نکالے؟ جی میں سو کے ہی دیر سے اٹھی ہوں. تو یہ چیز الجھن کا سبب بنے گی نا. اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے کہ مجھے اس موقع پر کیا کرنا ہے. کوئی سونے جاگنے کا اصول ہونا چاہیے. کوئی اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں عورت کو اپنے ہاتھ سے کام کرنا پڑتا ہے. اب گھر کی نوکرانیوں کو کہہ دینا کہ کپڑے دھو دینا، کپڑے استری کر دینا، اور خامند کو یہ سمجھنا کہ جی خود ہی کپڑے نکال لے گا اور دفتر میں تیار ہو کے چلا جائے گا، اور اس وقت تو میری نیند میں خلل نہیں آنا چاہیے، یہ انتہائی بے وقوفوں والی بات ہے. یہ زندگی کی ساتھی ہے، یہ اپنی خدمت کے ذریعے خامند کا دل کیسے جیتے گی؟ چنانچہ اگر خامند کوئی بھی کام ذمے لگائے تو اس کو اپنا چارٹر آف ڈیوٹی سمجھیں. اس کی ضرورت کو اپنی ضرورت کے اوپر ترجیح دیں. یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بسا اوقات عورت مرد کی گنجائش سے زیادہ بڑی فرمائش کر دیتی ہے. تو فرمائش کرتے ہوئے خامند کی گنجائش کو بھی دیکھا کرو. اب اگر خامند افورڈ نہیں کر سکتا تو آپ نے ضد کر کے اگر کپڑے خرید بھی لیے تو پہن کے آپ خامند کو خوش کہاں کر سکتی ہیں؟ اس کا دل اگر دکھی ہوگا تو آپ کے نئے کپڑے اس کے دل میں کوئی محبت کا اضافہ نہیں کریں گے. تو یہ اصول کی بات یاد رکھیں کہ فرمائش ہمیشہ گنجائش کے مطابق ہونی چاہیے. آپ کی فرمائش کو اگر خامند پورا کر دے تو آپ اس کا شکریہ بھی ادا کریں. یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کئی مرتبہ خامند بیوی کی ہر جائز ضرورت پوری کرتے ہیں اور جواب میں بیوی کی زبان سے کبھی شکریہ کا لفظ نکلتا ہی نہیں. کیوں نہیں نکلتا؟
اللہ جانے. یہ وہ بڑی بڑی غلطیاں ہیں جو ظاہر میں چھوٹی نظر آتی ہیں مگر دلوں میں فرق ڈال دیتی ہیں. خامن تحفہ لایا، پھل خرید کے لایا، خاص کوئی چیز اپنی بیوی کے لیے لایا اور بیوی اس کی طرف توجہ ہی نہ دے، ایسے سمجھے کہ ہاں ٹھیک ہے آ گئی ہے تو کوئی بات نہیں. تو اس طرح اگر بے پرواہی کا اظہار کریں گی تو خاوند کے دل پر اس کی چوٹ لگے گی. جب خاوند تحفہ لائے تو آپ خاوند کو اس کی اہمیت کا احساس دلائیں اور خوشی کا اظہار کریں تاکہ اگلی مرتبہ اس سے بہتر تحفے کی مستحق بن سکیں. یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ خاوند جیسے ہی گھر آئے فوراً اس کے سامنے رونا نہ رونے بیٹھ جائیں. پہلے اس سے بات چیت کر کے یہ پوچھیں کہ باہر اس کا وقت کیسے گزرا، وہ خوش گھر آیا ہے یا کسی بات کی وجہ سے پریشان گھر آیا ہے. یہ بات تو معلوم نہیں کرتی، بس خامن کو دیکھتی ہیں تو اپنا رونا رونے بیٹھ جاتی ہیں. پہلے آپ اس سے بات کریں، پوچھیں، فگر آؤٹ کریں کہ خامن باہر سے کس بیک گراؤنڈ کے ساتھ آیا. کوئی کاروباری پریشانی، کسی آدمی کے ساتھ ڈیلنگ نے اس کو ڈپریس تو نہیں کر دیا، اس کو غصہ تو نہیں دلا دیا. خامن اگر باہر سے ہی کسی پریشانی کے عالم میں آیا ہے تو اب تو بیوی کو چاہیے نا کہ پہلے اس کے دل کو خوش کرے، اس سے میٹھی میٹھی پیار والی باتیں کرے، ہنسی خوشی کی باتیں کرے، اس کے موڈ کو نارمل کر کے پھر اس کے بعد جو کہنا ہے کہے. لیکن بے تکا خامن پہ نظر پڑتے ہی شکوے شکایتیں کرنے بیٹھ جانا، تمہاری امی نے یہ کر دیا، تمہاری بہن نے یہ کر دیا، میں تو اس گھر میں آ کے پریشان ہو گئی، تم مجھے کن مصیبتوں کے پلے ڈال کے چلے گئے. تو یہ تو الٹا اگلے کو اور زیادہ فرسٹریٹ کرنے والی بات ہوئی نا. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ باہر سے آنے والے خاوند کو پہلے بٹھائیں اور بات چیت کے ذریعے اندازہ لگائیں کہ اب اس کا ذہن فریش ہے یا نہیں. اگر جانیں کہ فریش ہے تو ٹھیک ہے، جو آپ کی جائز بات ہے ضرور کریں. موقع کی بات سونے کی ڈلیوں کی مانند ہوتی ہے اور بے موقع بات جھگڑے کا سبب بن جاتی ہے. اگر آپ کسی وقت دیکھیں کہ خامد غصے میں ہے تو بالکل اس کے سامنے نرم ہو جائیں. اتنی نفسیات ہر بیوی کو سمجھنی چاہیے. رسی کا ایک سرا اگر کوئی کھینچے اور دوسرا ڈھیلا چھوڑ دے تو رسی کبھی نہیں ٹوٹتی. رسی تبھی ٹوٹتی ہے جب ایک سرا ایک بندہ کھینچتا ہے تو دوسرا سرا دوسرا کھینچنا شروع کر دیتا ہے. اب خامد کسی وقت غصے میں ہے، اب جواب میں بیوی صاحبہ نے بھی موڈ بنا لیا تو یہ تو محاذ جنگ کھولنے والی بات ہو گئی نا. اس لیے خامد غصے میں ہے تو آپ نرم ہو جائیں. اگر وہ ناراض ہے تو آپ اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں. محبت کے ایک بول سے خامد راضی ہو جاتا ہے. روٹھا ہوا خامد مسکرا پڑتا ہے. تو آپ سمجھداری سے کام لیں. فقط یہ بات کہ میں خوبصورت ہوں یہ کافی نہیں ہوتی. خامند کا دل خوش کرنے کے لیے چھلکتے ہوئے دمکتے ہوئے حسن کی ضرورت نہیں ہوتی، سمجھداری کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے کتنی ایسی عورتیں ہیں جو شکل کی نارمل سی ہوتی ہیں مگر اپنے خامند کے دل پہ راج کرتی ہیں. اس لیے بزرگوں نے مقولہ بنایا کہ وہی سہاگن جسے پیا چاہے.
جسے خاوند پسند کرے وہی سہاگن ہوتی ہے. کیا عجیب بات ہے کہ لڑکی کی شکل ایک ولیمے کی دن لوگ دیکھتے ہیں اور باقی ساری عمر اس کی عقل دیکھی جاتی ہے. اور لڑکی کو پسند کرتے ہوئے کئی مرتبہ ساس صاحبہ عقل دیکھتی ہی نہیں ہے، فقط شکل پہ ہی لٹو. اور کئی مرتبہ تو خاوند صاحب خود ہی شکل پہ لٹو. ماں باپ بھی سمجھاتے ہیں کہ تیری شادی یہاں ٹھیک نہیں. نوجوان ضد کر لیتے ہیں، نہیں مجھے تو اسی کے ساتھ شادی کرنی ہے، اس لیے کہ کہیں ایک نظر دیکھی اور ظاہر کی شکل دیکھ کے وہ اچھی لگی. اب ماں باپ کو بہت مجبور کر کے وہاں شادی کرواتے ہیں، اور جب وہ گھر آتی ہے تو پھر انسان کو اس وقت اس کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ اتنی خوبصورت شکل کے اندر عقل کی تو رتی ہی نہیں تھی. تو جب ساری زندگی عقل نے کام آنا ہے تو اس کو کیوں نہیں دیکھتے؟ اس لیے سمجھداری، عقل مندی گھر آباد کرنے کی بنیادی وجہ ہے. عورت کو چاہیے کہ وہ حسن انتظام کے ذریعے اپنے گھر کو پروقار بنا دے. جتنی عورت عقل مند ہوگی تو وہ گھر کے اندر ہر چیز کو ایک ترتیب سے رکھے گی. بے ترتیب چیزیں پھیلا دینا، گھر کو گندا رکھنا، بچوں کو گندا رکھنا، خود بھی گندی بنے رہنا، یہ چیز گھر برباد کرنے کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. گھر کی صفائی کے لیے کوئی قیمت بھی خرچ نہیں کرنی پڑتی. ہاں وقت نکال لیں، گھر کو بھی صاف رکھ لیں، اپنے آپ کو بھی صاف ستھرا رکھیں، اپنے بچوں کو بھی صاف ستھرا رکھیں. صفائی آدھا ایمان ہے. الطہور نصف الایمان. جب شریعت کہہ رہی ہے کہ صفائی آدھا ایمان ہے تو ہمیں بھی صفائی سے محبت ہونی چاہیے. دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں کہ جو کہے کہ مجھے صاف گھر اچھا نہیں لگتا، صاف ستھرا بچہ مجھے اچھا نہیں لگتا. یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت بھی ایسی بنائی ہے کہ صاف ستھرا ماحول، صاف ستھرے بچے، صاف ستھری بیوی ہمیشہ اس کے دل کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے. اور صاف ستھرا رہنے کے لیے کوئی بہت قیمتی لباس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. ایک نارمل قیمت کا لباس بھی اگر عورت پہنے لیکن صاف ستھرا ہو، اس کی بناوٹ پرکشش ہو، تو وہ خاوند کے دل کو اپنی طرف متوجہ کر سکتا ہے. اس کو حسن انتظام کہتے ہیں. تو اپنے حسن انتظام سے اپنے گھر کے ماحول کو پروقار بنائیں اور کفایت شعاری دکھائیں. اگر حسن انتظام نہیں ہوگا، بتیاں جلتی رہیں گی تو بل زیادہ آئے گا. اگر ٹوٹیوں سے پانی بہتا رہے گا تو پانی کا بل آئے گا. اگر کھانا وقت پہ فریج میں نہیں رکھا جائے گا تو کھانا خراب ہو جائے گا. اور اگر برتنوں کو صحیح ترتیب سے نہیں رکھا جائے گا تو وہ ٹوٹیں گے اور خراب ہو جائیں گے. تو بد نظمی سے چیزیں خراب ہوتی ہیں، نقصان بھی زیادہ ہوتا ہے. ہر چیز کو اپنی جگہ پہ رکھنا، صاف وقت پہ کر دینا، یہ ایک اچھی عادت ہوتی ہے. تو عورت کو چاہیے کہ وہ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھے. یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ تابع فرما عورتیں
بالآخر اپنے خاوند کو اپنا تابعدار بنا لیتی ہیں۔ وہ عورتیں جو خاوند کی مرضی کو پورا کرنے کی کوشش میں لگی رہتی ہیں، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ خاوند کے دل میں ان کی اتنی محبت ہوتی ہے کہ پھر خاوند ان کی ہر مرضی کو پورا کر دکھاتا ہے۔ فرما برداری، خدمت گزاری وہ اچھی صفات ہیں کہ جن کی وجہ سے عورت اپنے خاوند کے دل کی ملکہ بن سکتی ہے۔ اس میں جو رکاوٹ بنتی ہے وہ انانیت ہے، ضد بازی۔ ساری دنیا سے ضد کر لو، اتنا نقصان نہیں پہنچے گا جتنا خاوند کے ساتھ ضد بازی کا نقصان ہوتا ہے۔ اور کئی بچیاں تو خاوند ہی کے ساتھ ضد کرتی ہیں، باقی سارے لوگوں کے ساتھ نارمل رہتی ہیں، خاوند کے ساتھ ضد بازی بنا لیتی ہیں۔ تو خاوند کے ساتھ ضد کر کے دنگل کا اعلان مت کریں، انجام ہمیشہ اس کا برا ہی ہوتا ہے۔ عاجزی اللہ رب العزت کو بھی پسند ہے، اور عاجزی انسان کے مسائل کا حل بھی ہے۔ کوئی کام وقت پہ نہ کر سکی، کوتاہی رہ گئی، کمی رہ گئی، سوری کر لینے میں کیا رکاوٹ ہے؟ معافی مانگ لینے میں کیا رکاوٹ ہے؟ غلطی کو مان لینے میں کیا رکاوٹ ہے؟ آگے سے ضد کر لینا، ناک کا مسئلہ بنا لینا، جھگڑا کر بیٹھنا، بحث کر بیٹھنا، یہ چیز پھر انسان کے لیے پریشانیوں کا سبب بنتی ہے۔ کبھی بھی غصے میں آئے ہوئے خاوند کے سامنے لاجک مت دیں، کبھی بھی غصے میں آئے ہوئے خاوند کو تانا مت دیں۔ یہ تو آگ کے اوپر تیل ڈالنے والی بات ہے، بلکہ پٹرول ڈالنے والی بات ہے۔ شیطان مردود یہی تو چاہتا ہے کہ خاوند غصے میں پہلے ہی ہے، یہ اس کو اور غصہ دلائے اور خاوند اپنی زبان سے طلاق کا لفظ نکالے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جب بالفرض بے وجہ ہی خاوند ناراض ہو گیا تو غصے کی حالت میں کبھی اس کے سامنے لاجک نہیں دینی، خاموشی اختیار کرنی ہے۔ اگر بولنا ہے تو نرم بولنا ہے، دیکھنا ہے تو محبت سے دیکھنا ہے، ایسا کہ دوسرے بندے کا غصہ بالکل ہی ختم ہو جائے۔ لباس پہنو تو پرکشش پہنو۔ پرکشش کا یہ مطلب نہیں کہ آدھا جسم ننگا ہو اور آدھا جسم کورڈ ہو۔ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے عورت ایسا لباس پہنے جو اس کے جسم کے اوپر پرکشش لگے۔ بے ڈھنگا لباس پہننا، ایسا لباس کہ جس کو دیکھ کر بندہ ذرا بھی متوجہ نہ ہو، یہ بھی اچھی عادت نہیں۔ بعض نیک بیویاں سادگی کے نام پر اپنے کپڑوں کی طرف سے بالکل ہی بے دھیان بن جاتی ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ خاوند جب بھی بیوی کی طرف دیکھتا ہے تو وہ اسے پرکشش دیکھنا چاہتا ہے، اور جب اس کی بیوی پرکشش نہیں ہوتی تو صاف ظاہر ہے کہ اس کو باہر بہت زیادہ پرکشش چیزیں نظر آ جاتی ہیں۔ تو جو گندگی اس کو باہر متوجہ کر سکتی ہے، کیا وہ اچھائی بن کر اس کو گھر میں متوجہ نہیں کر سکتی؟ تو لباس بنائیں تو ہمیشہ ایسا کہ پرکشش ہو، رسم رواج کو سامنے نہ رکھیں، بلکہ اس کو سامنے رکھیں کہ یہ لباس میرے جسم کو پرکشش دکھائے، میرے جسم پر پہنا ہوا
خاوند کو پسند آ جائے. یہ الگ بات ہے کہ کچھ ایسی خوش نصیب عورتیں ہوتی ہیں کہ کپڑے کے پہننے سے ان کے حسن میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ جو کپڑے پہن لیتی ہیں ان کپڑوں کے حسن میں اضافہ ہو جاتا ہے. ان کے چہروں پہ معصومیت ہوتی ہے، ان کے چہروں پہ تقویٰ کا نور ہوتا ہے. پھر ان کا لباس جب وہ پہنتی ہیں تو وہ خود ہی خوبصورت نظر آنے لگ جاتا ہے. تو عورت کو چاہیے کہ دل کی معصومیت سے اپنے خاوند کا دل جیت لے. یہ دل کی معصومیت ہر خاوند کو اچھی لگتی ہے، اور جب خاوند کا دل سمجھتا ہے نا کہ میری بیوی دل سے بہت معصوم ہے، اس بیوی کو ہمیشہ وہ اپنی آنکھ کی پتلی بنا کے رکھتا ہے. جھوٹی عورت، کینہ پرست عورت، دھوکہ دینے والی، خاوند کو مس گائیڈ کرنے والی عورت ہمیشہ اپنا گھر برباد کروا بیٹھتی ہے. خاوند کے ساتھ کبھی بھی جھوٹ کا معاملہ نہ برتیں. جس بندے کے ساتھ کبھی 1-2 گھنٹے کے لیے ملاقات ہے اس کے سامنے تو جھوٹ چل جاتا ہے، اور جس کے ساتھ 24 گھنٹے کا واسطہ اس کے ساتھ جھوٹ نہیں چلتا. 1 نہیں تو 2، 2 نہیں تو 3، کبھی نہ کبھی تو جھوٹ کھل جاتا ہے. اور جب خاوند کو یہ احساس ہو کہ بیوی میرے سامنے جھوٹ بولتی ہے تو پھر بیوی کا مقام خاوند کی نظر میں گر جاتا ہے. اس لیے جھوٹ بولنا، خاوند کے بارے میں دل میں نفرت اور کینہ رکھنا، یہ عورت کی غلطیوں میں سے ایک بڑی غلطی. بلکہ جتنی نیک نیت آپ ہوں گی اس کا اثر آپ کے خاوند کے دل پر پڑے گا. یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا، لو بگیٹس لو. آپ کے دل میں خاوند کی عظمت ہوگی، پیار ہوگا، محبت ہوگی، خود بخود خاوند کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی. چنانچہ ایک بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ جا رہا تھا. اس نے پوچھا اپنے وزیر سے کہ یہ جو کہتے ہیں دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ وزیر با تدبیر تھا. اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کو یہ بات میں آنکھوں سے دکھا سکتا ہوں، مگر آپ ذرا کسی وقت نارمل کپڑے پہن کر میرے ساتھ چلیں. بادشاہ نے کہا بہت اچھا. چنانچہ ایک دن بادشاہ نے اپنا تاج رکھا، کپڑے رکھے شاہانہ، اور عام جو لوگ ہوتے ہیں ان جیسا لباس پہن لیا، اور وزیر کے ساتھ باہر محل سے نکل گیا. چلتے چلتے ایک بندہ آگے آ رہا تھا، تو وزیر نے بادشاہ سے پوچھا کہ بادشاہ سلامت یہ کیسا آدمی ہے؟ اس نے کہا بے وقوف لگتا ہے، جاہل ہے، لگتا ہے کوئی تمیز ہی نہیں اس کو. اس نے کہا ٹھیک، آئیں ذرا اس بندے سے بھی سن لیں. وزیر اس بندے کے پاس گیا، سلام دعا کی، کہنے لگا سناؤ یار آج کل بادشاہ کیسا ہے ہمارا؟ اس نے کہا پتہ نہیں کہاں کا بے وقوف بادشاہ بن گیا، سمجھ ہی نہیں اس کو، وہ بادشاہ بننے کے لائق ہی نہیں ہے. اس نے بھی آگے سے ایسے ہی الٹے سیدھے کمنٹس دے دیے. خیر تھوڑی دیر کے بعد آگے گئے تو وزیر کی نظر ایک اور نوجوان پر پڑی. اس نے بادشاہ سے پوچھا بادشاہ سلامت اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا پڑھا لکھا بھلا آدمی نظر آتا ہے، اچھا انسان ہے.
اس نے کہا آئیں اب ذرا اس سے پوچھتے ہیں. وزیر نے اس سے جا کے پوچھا سناؤ بھائی ہمارا بادشاہ کیسا؟ کہنے لگا یار بہت ہی سمجھدار ہے اور اس نے تو رعایا کو بہت ہی خوش کر رکھا ہے اور ہم لوگ تو بڑے لکی ہیں کہ ہمارا بادشاہ اس قدر ٹیلنٹڈ ہے. اب وزیر نے بادشاہ کو کہا کہ دیکھیں آپ کے دل میں دوسروں کے بارے میں جو خیالات آ رہے تھے آپ کے بارے میں وہی خیالات دوسرے بندے کے دل میں آ رہے تھے. یہ ہے کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. آپ کے دل میں اگر دوسرے کے لیے محبت کے جذبات اٹھ رہے ہیں، پیار آ رہا ہے، تو یہ میسج اس کو آٹومیٹک پہنچ جاتا ہے اور دوسرا دل اس میسج کو آٹومیٹک ریسیو کر لیتا ہے اور اس بندے کے دل میں بھی اس کے بارے میں محبت اور پیار کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں. تو اپنے دل میں خاوند کے بارے میں ہمیشہ محبت رکھیں، بلکہ اگر خاوند کی کوتاہیاں بھی ہوں، اگر اس کے اندر غلطیاں بھی ہوں، اگر وہ بدکاری میں پڑنے والا بھی ہو، تو آپ کا تو خاوند ہے، آپ اس کے عیبوں کو جاننے کے باوجود اس سے محبت کریں. آپ کی زندگی کا ساتھی ہے، دوستوں نے، ماحول نے، حالات نے ان کو بگاڑ دیا. اب آپ کی محبت اس کو نیکی کی طرف لے آئے گی اور آپ کے جھگڑے الٹا آپ اس کو اور زیادہ برا بنا دیں گے. تو عیبوں کو جانتے ہوئے بھی درگزر سے کام لینا یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے. اور حدیث پاک میں فرمایا گیا تخلقوا باخلاق اللہ، تم اپنے آپ کو اللہ کے اخلاق سے مزین کرو. تو عورت کو چاہیے کہ خاوند کی بدکاری کے باوجود، غلطیوں کے باوجود اپنے دل میں اس کے ساتھ محبت رکھے. ایک وہ بات جو اور جھگڑے کا باعث بنتی ہے وہ باہر گھومنے کی عادت. عام طور پر مرد عورتوں کو گھومنے کی عادت ڈالتے ہیں اور کئی جگہوں پہ عورتوں کو ماں باپ کے گھر سے ہی عادت پڑی ہوتی ہے باہر گھومنے کی. یہ جو باہر گھومنا ہے نا، یہ ازدواجی زندگی کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ. اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت جب گھر سے نکلتی ہے تو شیطان تانک جھانک کرنے والوں کو بھی ساتھ لگا دیتا ہے. اب دو قسم کی مصیبتیں، باہر کے مرد ہوں گے جو اس عورت کی تانک جھانک میں لگیں گے اور کسی کو اس کی شکل اچھی لگ گئی تو وہ اس کا عطا پتہ کرے گا، اس کو میسج کرنے کی کوشش کرے گا اور خام مخواہ اس کا گھر برباد کرے گا. اور اگر خاوند کی نظر کسی غیر پر پڑ گئی تو خاوند اپنی بیوی کی بجائے اس کے ساتھ اٹیچ زیادہ ہو جائے گا. تو میاں بیوی کا یہ سوچنا کہ آؤ گھومتے پھرتے ہیں، یہ فرنگیوں کی طرز ہے، فرنگیوں کا طریقہ کار ہے. اس لیے ہم نے تو اس کا انجام ہمیشہ برا ہی دیکھا ہے. عورتیں اگر اپنے خاوند کے ساتھ باہر جانا چاہتی ہیں تو کسی پارک میں جانا یا کسی ایسی جگہ پر جہاں پر عام مجمع نہ ہو وہ بالکل ٹھیک ہے، مگر گھر کی بجائے چلو پیزا ہٹ پہ جا کے کھانا کھا کے آتے ہیں. اچھا ہنی آج جا کے ہم KFC پہ کھانا کھاتے ہیں. یہ جو مصیبت ہے نا اور زندگی کی ترتیب ہے، یہ بہت ہی زیادہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے. یا تو شیطان بیوی کو کسی گناہ میں پھنسانے میں کامیاب ہو جاتا ہے یا خاوند کو کسی گناہ میں پھنسانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. تو اس لیے
پبلک پلیسز کے اوپر گھومنے پھرنے کی عادت ڈالنا یہ عام طور پر جھگڑوں کا سبب بنتا ہے۔ یاد رکھیں، اچھی زندگی گزارنے کے لیے اگر خاوند کو گھر میں ہی گرم چولہا مل جائے اور گرم دل مل جائے تو اس کے سوا اس کو تیسری کوئی چیز نہیں چاہیے ہوتی۔ آپ گھر میں ہی اس کو اچھے کھانے بنا کر دے دیں اور گھر میں ہی اس کو اپنے دل کی گرمی کا احساس دلا دیں کہ آپ کتنی محبت کرتی ہیں، تو پھر خاوند کو باہر گھومنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بھی دیکھا کہ کئی مرتبہ خاوند چاہتا ہے کہ بیوی سے ملاقات کروں، ملوں، اور بیوی صاحبہ کے عذر بہانے ہی ختم نہیں ہوتے۔ نہیں نا، یہ ہے اور وہ ہے اور فلاں ہے، اور یہ چیز غصے کا سبب، یہ چیز جھگڑے کا سبب بنتی ہے۔ خاوند غصے میں ہو تو اس کو بھی عقل مندی سے ڈیل کرنا چاہیے۔ خاوند پر جب شہوت کا بھوت سوار ہو تو اس کے ساتھ بھی عقل مندی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ جیسے بھی ہو اس کے اس نشے کو اتارو۔ شریعت نے تو یہاں تک کہا کہ عورت اگر اونٹ کے اوپر سوار ہے اور خاوند اشارہ کرے کہ نیچے آؤ مجھے تمہاری ضرورت ہے، تو وہ اونٹ سے نیچے اترے، خاوند کی ضرورت کو پورا کرے اور پھر اونٹ پر دوبارہ چڑھ کر بیٹھے۔ تو شریعت نے کتنے خوبصورت اصول ہمیں بتا دیے، اور یہاں تو میاں بیوی ہیں، ایک بستر پر ہیں اور بیوی کے بہانے ختم نہیں ہوتے۔ ایک اور چیز جو جھگڑے کا سبب بنتی ہے وہ یہ کہ خاوند کبھی کبھی کام کی وجہ سے، دفتر کی وجہ سے، دین کے کام کی وجہ سے یا دوستوں کی وجہ سے گھر دیر سے آتا ہے، تو خاوند کے گھر دیر سے آنے پر یہ شک دل میں رکھ لینا کہ باہر اس کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہے، یہ انتہائی نقصان دہ بات ہے۔ جب بیوی خاوند کو کسی ایسے گناہ کا طعنہ دے جو اس نے نہیں کیا تو اس پر خاوند کا ری ایکشن ایک مرد ہونے کے ناطے ہمیشہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کیا بیوی الزام برداشت کر سکتی ہے کہ خاوند اس کو کہے کہ تمہارا کسی غیر کے ساتھ تعلق ہے؟ اگر بیوی اس بات کو سن کر فوراً پھڑک جاتی ہے کہ تم نے یہ بات کر کیسے دی، تو خاوند کا بھی تو یہی معاملہ ہے نا۔ اگر وہ دیر سے آیا تو دیر سے آنے کی تو 100 وجوہات ہوتی ہیں۔ چلو وہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپے مارتا رہا، کھاتا پیتا رہا، یا دفتر میں دیر لگ گئی، یا کسی دین کے کام میں مسجد ہی میں چلو بیٹھا رہا، تو دیر سے آنے کی تو بہت وجوہات ہوتی ہیں۔ ہمیشہ اس سے ایک نتیجہ نکالنا کہ جی خاوند دیر سے گھر آتا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ دال میں کالا کالا ہے، یہ بدگمانی میاں اور بیوی کے درمیان نفرتیں پیدا ہونے کا سبب بن جاتی ہے۔ لہذا بغیر کسی ٹھوس شواہد کے خاوند کے اوپر بدگمانی مت کریں، بس زیادہ محبت دیں تاکہ اس کو باہر کی بجائے اپنے گھر کے اندر محبت ملے۔ اگر گھر میں آپ جھگڑا کرنے کی عادی بن گئیں، ضد کرنے کی عادی بن گئیں، اور صبح آپ نے خاوند کا نہ ناشتہ تیار کیا نہ کپڑے دیے، اور خود ہی اس نے اٹھ کر اپنے کپڑے لیے اور پہنے اور اس طرح گھر سے بھوکا چلا گیا، تو ایسا پریشان حال خاوند جب دفتر میں جائے گا اور وہاں دفتر میں کام کرنے والی کوئی بے پردہ لڑکی
اس کو دیکھ کر یہ لفظ کہہ دے گی نا، سر آج آپ بڑے پریشان نظر آتے ہیں، تو بس یہ ایک فکرہ خاوند کے دل کو اس کی طرف متوجہ کر کے رکھ دے گا، بس پھر دفتر میں اس کا افیئر شروع ہو جائے گا۔ آپ اس کو گھر سے پریشان مت بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ خاوند تم سے سکون پائے۔ جب آپ نے بغیر سکون کے اس کو گھر سے بھیج دیا تو بنیادی غلطی تو آپ نے کی۔ اور اگر آپ محسوس کریں کہ شوہر روٹھا ہوا ہے تو اس کو منانے کی کوشش کریں۔ کبھی بھی ایسی صورت نہیں ہونی چاہیے کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ ناراض حالت میں سو جائے، نہیں، جب تک ایک دوسرے سے معافی تلافی نہ کر لیں، سوری نہ کر لیں، ایک دوسرے سے پیار محبت نہ کر لیں، کبھی اس وقت تک مت سوئیں۔ غصے کی حالت میں جب ایک کا چہرہ ایک طرف ہو اور دوسرے کا دوسری طرف ہو تو وہ سمجھ لیں کہ ہم نے زندگی کے فاصلے طے کرنے کے لیے مختلف سمتوں کو قبول کر لیا۔ ایسی عورت جو ناراض شوہر کی پرواہ نہیں کرتی، یہ شوہر ہونے کے باوجود بیوگی کی زندگی گزارنے والی عورت ہوتی ہے۔ کئی ایسی بھی تو عورتیں ہوتی ہیں نا کہ شوہر کے ہوتے ہوئے بھی بیوہ ہوتی ہیں، یہ ایسی عورتیں ہوتی ہیں ضدی، خواہ خامن کے ساتھ جھگڑا کر لینا، یہ چیزیں زندگی کو مشکل میں ڈال دیتی ہیں۔ اور کبھی کبھی جھگڑے کا سبب یہ بنتا ہے کہ خامند برا ہوتا ہے مگر بیوی اس کی برائی کا ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیتی ہے۔ میکے بھی فون کر کے اپنی امی کو بتا رہی ہے کہ کس مصیبت میں آپ نے مجھے ڈال دیا، سہیلیوں کو بھی فون کر کے کہہ رہی ہے کہ میں تو مصیبت میں پڑ گئی، بچوں کے سامنے بھی باپ کی برائی کر رہی ہے، اس کے منہ پہ اوپر بھی اس کو برا کہتی ہے۔ جب آپ نے اس کی برائی کا اتنا ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا تو آپ اس کی نظر میں کہاں سے اچھی رہیں؟ آپ نے بھی تو ثابت کر دیا کہ برائی میں نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ یاد رکھیں، ہمیشہ اپنے خاوند کی دوسروں کے سامنے عزت بنائیں۔ خاوند آپ کا دل دکھا دے، آپ کو پریشان کر دے، مگر پھر بھی آپ کی عادت یہ ہو، آپ کا خلق یہ ہونا چاہیے کہ دوسروں کے سامنے اس کا اچھا تذکرہ کریں، اس طرح بات کریں کہ دوسرے لوگوں کی نظر میں خاوند کی عزت اور وقار بڑھ جائے۔ یہ گھر آباد کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ ایک اور غلطی جو عام طور پر جھگڑے کا سبب بنتی ہے کہ بیوی اپنے خاوند کو کبھی کبھی ایسی پوزیشن پہ لا کے کھڑا کر دیتی ہے کہ جہاں اسے ایک کو چھوڑنا پڑتا ہے اور دوسرے کو رکھنا پڑتا ہے۔ کبھی بھی اپنے خاوند کو ایسی پوزیشن میں لا کے کھڑا مت کریں کہ یا وہ آپ کو رکھے یا اپنی ماں کو رکھے، یا آپ کو رکھے یا اپنی بہن کو رکھے۔ کیوں اس پوزیشن پہ آپ نے اس کو کھڑا کیا؟ یہ چیز جھگڑے کا سبب بنے گی۔ ہمیشہ خاوند کی ذمہ داریوں کا خیال کریں۔ اگر وہ ایک ہی بیٹا ہے تو اپنی ماں کو کہاں دیس نکالا دے، آپ کو اس کی ماں کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے مجاہدہ کرنا ہے۔ ہاں، جب آپ اور آپ کے میاں مل جائیں گے تو پھر بوڑھی ساس آپ لوگوں کو پریشان نہیں کر سکے گی۔
ایک اور سبب جو جھگڑے کا سبب بنتا ہے وہ ہے کہ کسی غیر مرد کے ساتھ تنہائی میں بات کرنا یا فون پہ بات کرنا. یہ عورت کی اتنی بڑی غلطی ہوتی ہے کہ اس کا نتیجہ ہمیشہ بربادی ہوتی ہے. یاد رکھیں، مرد عورت کی ہر کوتاہی کو برداشت کر سکتا ہے، اس کے کردار کی برائی کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا. تو غیر محرم مرد کے ساتھ گفتگو کرنے سے ایسے گھبرائیں جیسے بچہ کسی شیر کو دیکھ کر یا بلی کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے. اس معاملے میں اپنے کردار کو بے داغ رکھیں. جب مرد کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ میری بیوی پاک دامن ہے تو وہ پھر اس کی کڑوی کسیلی بھی آرام سے برداشت کر جاتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں کتنی خوبصورت لڑکیوں کو طلاقیں ہوتی ہیں، ان کا سبب یہی مصیبت بنتی ہے. کسی کا فون آ رہا ہے، کسی کے میسج آ رہے ہیں، کسی سے بات ہو رہی ہے، خاوند کو ذرا اس کا پتہ چلا تو بس یہ چیز میاں بیوی کے درمیان فاصلے ہونے کا سبب بن جاتی ہے. اس لیے خاوند کی اجازت کے بغیر کوئی کام بھی نہ کیا کریں اور خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے بھی نہ نکلا کریں. حدیث پاک میں آتا ہے جو بیوی اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلتی ہے جب تک لوٹ کر گھر نہیں آتی اللہ کے فرشتے اس عورت کے اوپر لعنت برساتے رہتے ہیں. اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ عورت کا خاوند اگر کسی جائز بات پر ناراض ہوا اور عورت اس کی پرواہ نہیں کرتی، اس کا خیال ہی نہیں کرتی، جب تک مرد ناراض ہے اللہ تعالیٰ اس عورت کی نمازوں کو بھی قبول نہیں فرماتے. حدیث پاک میں غلام کے بارے میں بھی یہی آیا کہ اگر کوئی غلام اپنے گھر سے بھاگ جائے تو جب تک اپنے مالک کے پاس واپس نہ لوٹے اللہ اس کی نمازوں کو قبول نہیں فرماتے. تو حقیقت حال کو سمجھ کر دینی زندگی گزاریں گی تو انشاءاللہ یہ جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے. تو یہ باتیں تو وہ تھیں کہ عام طور پر عورتوں سے جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں جن پر پھر میاں اور بیوی کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں. بلا اجازت کام کرنا یا بغیر اجازت گھر سے جانا یہ بڑی غلطیوں میں سے غلطی ہے. اب ایک حدیث مبارکہ سن لیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زمانے میں ایک میاں بیوی اوپر کی منزل پہ رہتے تھے اور نیچے کی منزل پہ ماں باپ رہتے تھے. خاوند کہیں سفر پر گیا اور اس نے بیوی کو کہہ دیا کہ تمہارے پاس پیچھے ضرورت کی ہر چیز ہے، تم نے نیچے نہیں اترنا. چنانچہ یہ کہہ کر خاوند چلا گیا. اللہ کی شان دیکھیں کہ والد صاحب بیمار ہو گئے. وہ صحابیہ عورت سمجھتی تھی کہ خاوند کی اجازت کی شریعت میں کتنی اہمیت ہے. اب یہ نہیں کہ اس نے سنا کہ والد بیمار ہیں تو وہ نیچے آ گئی، نہیں، اس نے اپنے خاوند کی بات کی ریسپیکٹ کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیغام بھجوایا کہ میرے خاوند نے مجھے منع کر دیا تھا گھر سے نکلتے ہوئے
اس سے رابطہ بھی ممکن نہیں تھا، اس زمانے میں کوئی سیل فون بھی نہیں ہوتے تھے کہ دوبارہ پوچھ لیا جاتا۔ تو اے اللہ کے نبی کیا مجھے نیچے جانا چاہیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، آپ کے خامن نے چونکہ آپ کو منع کر دیا تو آپ نیچے نہ آئیں۔ اب ذرا غور کیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود یہ بات فرما رہے ہیں کہ آپ خامن کی اجازت کے بغیر نیچے مت آئیں۔ وہ نیچے نہیں آئی، اللہ کی شان کہ اس کے والد کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی، حتیٰ کہ والد کی وفات ہو گئی۔ جب والد کی وفات ہوئی تو اس اور صحابیہ نے پھر پیغام بھجوایا، اے اللہ کے نبی کیا میں اپنے باپ کا چہرہ آخری مرتبہ دیکھ سکتی ہوں؟ میرے والد دنیا سے گزر گئے، میرے لیے کتنا بڑا صدمہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ چونکہ تمہارے خامن نے تمہیں روک دیا تھا اس لیے تم اوپر ہی رہو، اور اپنے والد کا چہرہ دیکھنے کے لیے بھی نیچے آنا ضروری نہیں۔ وہ صحابیہ اوپر ہی رہی، سوچیں اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی، کتنا صدمہ اس کے دل پہ ہوا ہوگا۔ اس کے والد کا جنازہ پڑھایا گیا اور اس کو دفن کر دیا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیٹی کی طرف پیغام پہنچایا کہ اللہ رب العزت نے تمہارا اپنے خاوند کے حکم کا لحاظ کرنے کی وجہ سے تمہارے باپ کے سب گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیغام بھجوایا۔ تو معلوم ہوا کہ آپ اپنے گھر میں جو کام بھی کریں خاوند کی اجازت لے لیں۔ ہاں، خاوند کو بھی کیا پابندیاں لگانی چاہیے، کیا نہیں لگانی چاہیے، یہ انشاءاللہ کل کا عنوان ہے، کل اس ٹاپک پہ بات ہوگی۔ آج چونکہ پہلے سے بتا دیا کہ میاں بیوی دو انسان ہیں جنہوں نے مل کے زندگی گزارنی ہوتی ہے، تو کبھی بیوی کی غلطی سے جھگڑا، کبھی خاوند کی غلطی سے جھگڑا۔ تو آج قدرتاً ہم نے عورتوں سے متعلق یہ باتیں بتائیں۔ امید ہے کہ عورتیں ان غلطیوں سے اپنے آپ کو بچائیں گی اور خوشی کے ماحول میں زندگی گزاریں گی، اور امید ہے کہ کل کے بیان کو سننے کے لیے زیادہ تعداد میں آئیں گی کہ خاوند کی غلطیاں کون کون سی ہوتی ہیں اور ان غلطیوں کو کیسے خاوند کو منع کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سب خواتین کو ازدواجی زندگی میں خوشیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے، آج وقت کافی ہو چکا۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ رب کریم، گھروں کے اندر جھگڑوں کو ختم فرما، میاں بیوی جہاں بھی ہیں اللہ ان کے دلوں میں محبتیں پیدا فرما، نفرتوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، الفتوں محبتوں کی زندگیاں نصیب فرما، شریعت و سنت والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ، دنیا کی پریشانیوں سے بھی محفوظ فرما، آخرت کی پریشانیوں سے بھی محفوظ فرما۔ اے رب کریم، ہمارے گھروں سے فساد کو ختم فرما، بے برکتی کو ختم فرما۔ اے اللہ، ہمارے گھروں کو پرسکون بنا، ہمارے گھروں کے ماحول کو جنت کا نمونہ بنا۔ میرے مولا، خوشیوں بھری زندگی نصیب فرما اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بری فرما، اور اپنی پسندیدہ جگہ جنت نصیب فرما۔ اے اللہ، آپ کی بندیاں اتنا دور قریب سے چل کے آتی ہیں، ان کا آنا قبول فرما، ان کے دلوں کی نیک مرادیں پوری فرما، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔